بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں ماں باپ کی عظمت کے بارے میں، اور ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بات کرنا قولاً کریمہ تو نرمی کے ساتھ، آہستہ کے ساتھ بات کرنا۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو والدین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں گا والدین کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سامنے ایک حدیث پڑھوں، اس سے پہلے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے گرو اور بہت بڑے گیانی اور اپنے ٹائم کے، اپنے وقت کے ہندوستان کے مانے ہوئے صد گرو محترم جناب شریمان حضرت علامہ صد گرو صاحب ریٹیشور جی مہاراج۔ علامہ کہتے ہیں بہت جانکار کو، جیسے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ دین اسلام کے اندر علامہ تھے، اسی طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر و شاعری کے اندر علامہ تھے۔ تو یہ علامہ سناتن دھرم کے اندر بہت جانکاری رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حضرت علامہ بابا شریمان صد گرو ریٹیشور جی مہاراج صاحب، جو اس وقت ہندوستان کے اندر ایک چمکتے ہوئے شخص ہیں اور گرو ہیں، وہ بڑے اچھے بیانات دیتے ہیں، بڑے اچھے بیانات دیتے ہیں۔ ایک بار تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی تھی اس بات کی۔ تو میں ان کا بیان بھی سنتا ہوں، یہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی اسلام کے خلاف بیان دیا ہو۔ میں نے ایسا ان سے کبھی ان کی اسپیچ میں، ان کے بیانات میں ایسا میں نے بیان نہیں سنا ہے۔ تو بہت اچھے شخص ہیں اور بہت جانکاری رکھتے ہیں، بڑا اچھا ان کا نالج ہے، گیانی ہے، اور سناتن دھرم کے بہت زبردست، بہت اچھے جانکار ہیں، اور بڑے اچھے بیانات کرتے ہیں، اصلاحی بیان کرتے ہیں، یعنی اصلاحی بیان کرتے ہیں، سناتن دھرم کی تعلیم دیتے ہیں، شکشا دیتے ہیں، اور برے کاموں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، برے جو کام ہوتے ہیں ان سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اچھے کام کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اچھے کاریہ آدمی کرے، برے کام سے دور رہے، یعنی شراب پینے سے دور رہے، اور بھی جتنے بھی برے کام ہیں ان سے دور رہے، اچھے کام انجام دے۔ ایسے یہ بیانات دیتے ہیں، اصلاحی بیان۔ پہلے حضرت شریمان محترم جناب حضرت علامہ صد گرو ریٹیشور جی مہاراج جو ورنداون متھرا میں رہتے ہیں، تھوڑا آپ 3 منٹ کا بیان ان کا سنو، پھر میں ایک حدیث پاک سناؤں گا ماں باپ کی عظمت کے بارے میں۔ پہلے آپ یہ بیان سن لیجیے۔ تو یہ ابھی بیان نکال رہا ہوں میں، یہ بیان حضرت نے جو کیا ہے یہ بہت اچھا بیان ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں ماں باپ کی عظمت پیدا ہو، ماں باپ کی عظمت دلوں میں پیدا ہو، اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بیان سنیں آپ۔ نیتک شکشا اتنی بڑی ہے، میں آروپ نہیں لگاتا، لیکن کہاں نہیں دکھتا ہے، کہاں ہے نہیں دکھتا۔
और नैतिकता के आवरण ओढ़ो मत, ऊपर से कुछ बनने की कोशिश मत करो। एज इट इज, जैसे कमरे में हो वैसे ही बाहर रहने की चेष्टा करो। ये दोगलापन अगर हिंदुस्तान छोड़ दे, ये दोगलापन अगर मनुष्य छोड़ दे, तो जीवन के आधे से ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, झूठ, कपट मनुष्य से विदा हो जाएंगे। लेकिन हम कमरे के भीतर कुछ हैं और कमरे के बाहर कुछ हैं। इसीलिए मैंने कल कहा था, भैया हमारे ऊपर इतना रोक मत लगाया करो। गुरुजी आप सबके सामने चाय पी लेते हैं, बोले चाय पी लेते हम तो कॉफी भी पी ले महाराज। तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे बैग पाइपर पी रहे हैं, मैकडबल पी रहे हैं। अब आप कहोगे इतना नाम कैसे जानते हैं? तो क्या हम स्टूडेंट नहीं रहे? क्या हमने पढ़ाइयां नहीं की? क्या हमारे मित्र नहीं थे? हम क्या ऊपर से टपक के आ गए आपके बीच में संत बन के? कोई ना कोई किसी माँ के पेट से ही आता है। कोई माँ, कोई गुरु उसके भाव को बदल देते हैं और उसका स्वभाव बदल जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में संत आए, साधु आए। मुझे देखो, मैं नाम लेता हूं सिर्फ मुख्यमंत्री के कारण नहीं। मुझे किसी ने पेपर पढ़ाया लाके, तो पेपर वाले गए थे भूपेश की मैया के पास। तो अब देखो, हम वृंदावन के तो मैया ही बोलते, भूपेश की मैया। तो बातें पूछो कि बताओ अपने बेटे के बारे में। तो उसने बोला, मुझे किसी ने पढ़ाया कि भूपेश जब उदास होते थे तो संतों के पास चले जाते थे। कि वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तुमने संस्कार दिए। जीवन में यही तो सीखना है, यही तो एक बात है। कौन सी बात? रही मन निज मन की व्यथा, मन पर सुनिए लोग सब और बाकी में मन की व्यथा किसी को मत कहो। मन की व्यथा सुनाने के योग्य इस संसार में अगर कोई है तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारे गुरु है। और कहीं क्या मन की बात व्यथा है, मत माशाअल्लाह। करना। तुम्हारे मन की व्यथा का निराकरण बस इन्हीं चरणों में सुभान होता है। अल्लाह। और मैं सत्य कहूँ, जिनकी प्रीति माता में, पिता में और गुरु में हो, उन्हें पीछे कौन रख सकता है। लेकिन कल मैंने ये भी बता दिया, अगर माँ राम का विरोध करे तो भरत की तरह मानने से इनकार कर देना। अगर पिता हिरण्यकश्यपु की तरह विरोध करे तो प्रहलाद की तरह इनकार कर देना। अब सुनिए हदीस पाक। अभी आपने हजरत अल्लामा रिटेश्वर जी सदगुरु महाराज साहब का बयान सुना। देखिए, माँ बाप, माता पिता की अजमत उन्होंने बताई कि अपने मन की बात माता पिता और गुरु के अलावा किसी और से न कहना। बहुत अच्छी बात बताई। ऐसे और भी बहुत अच्छी बातें वो बताते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जैसा भी होगा धीरे धीरे बताता रहूँगा। देखो, हमें हिंदुस्तान से प्यार करना है और हिंदुस्तान में जो इसने भी समाज के लोग रहते हैं, हिंदू भाई, सिख, ईसाई, हम सबको एक साथ रहना है। और जो अच्छे लोग हैं उनका हमें प्रचार भी करना चाहिए, जिससे एकता का माहौल बनेगा और प्रेम भावना का भी माहौल बनेगा। आपस के अंदर भाईचारा भी रहेगा। तो हिंदुस्तान में क्या है, किसी भी समाज में हो, हिंदू भाइयों में हो, सिखों में हो, पंजाबी भाइयों में हो, ईसाइयों में हो, मुसलमानों में हो, किसी भी समाज में जो अच्छे व्यक्ति हों उनका चर्चा करना चाहिए और उनके बारे में बताना चाहिए ताकि लोग सबक सीखें। अब हदीस पाक सुने आप माँ बाप की अजमत के बारे में। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में पढ़ रहा हूँ, समात फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ने एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलअल आला इला यौमिद्दीन। माँ बाप की अजमत के बारे में यह हदीस पढ़ा हूँ, बुखारी शरीफ के अंदर है। हद्दसना इब्राहीम इब्न अल-मुंज़िर हद्दसना मूसा इब्न उक़बा अन नाफ़े अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बैनमा सलासतु नफ़र यमशूना खलहुमुल मतर फ़ावौ इला गारिन
في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها يفرجها عنكم وقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رهب عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني أني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما وأكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضرعون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم عني فعلته ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى من السماء ففرج الله فرأه السماء وقال الآخر اللهم إنه كان لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها ب100 دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تبتغ الختيم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعتها فخذ فقال اتق الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي فرجة ففرج الله وقال أبو عبد الله ابن عقبة النافع فسعيت. یہ میں نے حدیث پاک پڑھا بخاری شریف کی. اب ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 آدمی سفر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے. ثلاثۃ نفر یمشون اخذہم المطر، زوردار بارش آئی. یمشون اخذہم المطر فابوا الی غار فی جبل، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں جب گئے تو ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور تینوں کو ڈھانپ لیا، تینوں کو بند کر دیا. فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل فانطبقت علیہم فقال بعضهم لبعض، اب ان میں سے ایک نے ایک دوسرے سے کہا بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ. انظروا غور کرو، نظر کرو یعنی غور کرو، انظروا اعمالا اپنے اپنے اعمال کے اوپر، عملتموها صالحة للہ جو بھی تم نے اعمال نیک کیے ہوں اللہ کے لیے. فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ،
اور انہی نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وہ مصیبت کیا تھی؟ ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ گئی تھی اور تینوں کو بند کر دیا تھا، وہ یہ مصیبت تھی۔ فَضُ اللَّهِ بِهَا يُفَرَّجُهَا عَنْكُمْ، تو تینوں نے کہا کہ اب اپنے اپنے نیک اعمال پر غور کرو، پھر ان نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اب ان میں سے پہلے نے کہا، دعا میں کہا، وقال احدهم اللہم انہ کان لی، یا اللہ والدان شیخان کبیران، میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی کبیر مانے بوڑھے ہوئے تھے، شیخ مانے بوڑھے، کبیر مانے بھی بوڑھے، والدان شیخان کبیران، میرے والدین یا اللہ بوڑھے ہو گئے تھے، ولی صبیۃ صغار، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ولی صبیۃ صغار کنت ارعی علیہم فاذا رہط علیہم، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے طے کر لیا تھا جب تک اپنے والدین کو کھلا پلا نہیں دوں گا اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا۔ تو حلبت فبدأت بوالدی اشقیہما قبل بنی انی استأخرت ذات یوم فلم آت حتی امسیت فوجدتہما ناما، یا اللہ ایک بار میں جنگل چلا گیا، جنگل سے آنے میں مجھے دیر ہو گئی، تو جیسے میں دودھ دوہتا تھا، میں نے دودھ لینے کے بعد جب میں اپنے والدین کی خدمت میں گیا، فوجدتہما ناما، تو وہ دونوں سو گئے تھے، یعنی سو گئے تھے، فحلبت کما کنت احلب، اب عرض کرتا ہے یا اللہ پاک، فقمت عند رؤوسیہما، یا اللہ میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، وَأَكْرَهُ نُقَوَاهُمَا، اور میں نے ان کو بیدار کر کے دودھ دینا مناسب نہیں سمجھا، میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، وَأَكْرَهُ نَصْفَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَرَّعُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ میں دودھ لیے کھڑا تھا، سرہانے ماں باپ کے سرہانے کھڑا تھا، اور میرے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے یہ تضرعون، بیدار ہو رہے تھے، بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، تضرعون عند قدمی، میرے قدموں کے پاس آ کے لوٹ رہے تھے، میرے قدموں کے پاس آ کے لوٹ رہے تھے کہ ماں باپ، اے باپ ہمیں کھلا دو، ہمیں پلا دو، لیکن میں نے نہیں کھلایا، جب تک میں نے طے کر لیا جب تک ماں باپ کو کھلا پلا نہیں دوں گا اپنے بچوں کو نہیں دوں گا۔ یتضرعون عند قدمی، یہاں تک کہ بچے لوٹ رہے تھے میرے قدموں کے پاس آ کر کے، تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، بیدار ہو رہے تھے، حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ ان کے بچوں کے تڑپتے تڑپتے صبح ہو گئی، مگر میں نے اپنے بچوں کو کھلایا نہیں، پلایا نہیں، کہ جب تک ماں باپ کو کھلا پلا نہیں دوں گا اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا۔ اب وہ اسی نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ عَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، یا اللہ یہ نیک کام میں نے اگر تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَارًا من السماء، یا اللہ یہ نیک کام میں نے اگر تیری رضا کی خاطر کیا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے چٹان تھوڑی ہٹا دی، ففرج اللہ فراء السماء، تو آسمان نظر آنے لگا، یعنی پہلے کی دعا قبول ہو گئی، آج چٹان تھوڑی ہٹی، آسمان نظر آیا۔ اب دوسرے نے کہا وقال الاخر اللہم انہ کان لی بنت ام، یا اللہ میری ایک چچزاد لڑکی تھی، چچزاد بہن تھی، احببتها کاشد ما یحب الرجال النساء، میں اسے ایسی محبت کرتا تھا جیسے ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، فطلبت منها، میں نے اس سے مطالبہ کیا ملنے کا، فابت حتی اتیتها بمئت دینار، تو اس نے 100 دینار کی شرط لگا دی کہ 100 دینار کما کر 100 دینار لا کر دے، اس نے محنت مزدوری کر کے یا جیسے بھی 100 دینار لے جا کر اس کی شرط کے مطابق اس کو دیے، پھر ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے کہ حرام کام کیا جائے،
تو جیسے ہی حرام کام کرنے کے وہ قریب آئے، وہ لڑکا آیا جو اس کا چچا زاد بھائی تھا، تو لڑکی کے دل میں اللہ کا خوف بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے کہا قالت یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بس اتنا کہا، اے اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تبدل خاتمہ الا بحقہ، اور میری عزت پر حملہ نہ کرو۔ بس یہ ایک جملہ اثر انداز ہو گیا اس شخص کے اوپر، اور وہ گناہ سے باز آ گیا، یعنی اس نے گناہ نہیں کیا۔ اب عرض کرتا ہے یا اللہ پاک، یہ گناہ سے بچنے کا کام میں نے اگر تیری رضا کی خاطر کیا تو اس چٹان کو اور ہٹا دے۔ اللہ نے چٹان کو اور ہٹا دیا۔ اب تیسرے کا نمبر آیا، اس نے کہا یا اللہ پاک، میرے پاس ایک چاول پیمانے کے اوپر ایک مزدور رہتا تھا، یعنی ایک چاول کا پیمانہ، جیسے کہ بالٹی بھر کے چاول یا لوٹا بھر کے چاول یا کسی ڈبے بھر کے چاول دینا ایک دن کی مزدوری کا۔ تو اس نے کہا یا اللہ پاک، میرے پاس ایک چاول پیمانے پر ایک مزدور رہتا تھا، میں نے اس کو مزدوری دینا چاہی، وہ نہیں لی اس نے، وہ چلا گیا یا بنا مزدوری لیے چلا گیا۔ اب اس کی مزدوری جو تھی، ایک دن کی جو مزدوری تھی، اس نے موقع جان کر کے مالک نے اسی مزدوری سے خرید فروخت کر کے ایک بہت بڑی پراپرٹی بنا لی، زمین جائیداد بنا لی، بہت بڑی ملکیت بنا لی۔ اب وہ مزدور آیا بہت ٹائم کے بعد، مالک سے کہا کہ میری مزدوری دے دو، تو مالک نے کہا اذهب الى ذلك البقر ورعتها، لے جاؤ یہ گائے اور جتنے بھی یہ سامنے پراپرٹی ہے یہ سب تمہاری ہے، لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مذاق مت کرو، وہ سمجھا ایک میرا چاول پیمانہ تھا ذرا سا، وہ دے دو۔ اب یہ تو کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی یہ جانور بنے ہوئے ہیں اور یہ پراپرٹی ہیں، ملکیت ہے، زمین ہے، یہ سب لے جاؤ۔ تو اس نے سمجھا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کہا میرے ساتھ مذاق مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر اس نے بتایا کہ تو جو ایک پیمانہ چاول کا چھوڑ گیا تھا، یہ اسی کا بڑھاتے بڑھاتے اتنا میں نے کر دیا، تیری ملکیت یہ ہو گئی، یہ ساری ملکیت سب تیری ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ میں 1 لاکھ روپے چھوڑ کے جاؤں اور 10 سال بعد آؤں، اب میں کہوں میرا 1 لاکھ روپے دے دو، کوئی مجھ سے کہے کہ یہ کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد سب آپ کی ہے، میں کہوں صاحب مذاق مت کرو، میرا 1 لاکھ روپے دو، یہ کروڑوں اربوں کی جائیداد میری کیسے ہوگی؟ وہ سمجھائے گا آپ 1 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو ہم نے 1 لاکھ روپے کی موقع جان کا ایک زمین خرید لی، وہ 10 لاکھ میں بکی، پھر وہ 10 لاکھ کی خرید کی، دوسری جگہ ہم نے خریدی تو 50 لاکھ کی بکی، تب میری کھوپڑی میں آئی وہ بات۔ تو اسی طرح اس کو سمجھایا کہ سب تیری پراپرٹی ہے، تیری چاول کے پیمانے کا بچا ہوا جو تھا اسی سے خرید کے سب بنایا۔ تو پھر وہ لے کر کے گیا، تو کہا فخذ فاخذہ، پھر اس کو اس نے لیا، تو کہا یا اللہ پاک، یہ نیک کام میں نے اگر تیری رضا کی خاطر کیا ہے، یعنی امانت رکھنے کا کام، امانت کو امانت سمجھ کر امانت رکھنے کا کام میں نے اگر تیری رضا کی خاطر کیا تو باقی رہی چٹان بھی ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی دعا قبول فرمائی، اور پھر وہ چٹان پوری طرح سے ہٹ گئی اور تینوں صحیح سلامت اس چٹان سے نکل گئے۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ میں 1-2 واقعے میں سناتا ہوں۔ حضرت سلطان العارفین حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنے بڑے مقام، اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ حضرت باعث بستامی کے بارے میں پہلے سنو کتنے بڑے ولی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی پیرانی پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا یا پردادا پیروں میں آتے ہیں، دادا یا پردادا پیر ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں باعث بستامی کو جو مقام، یعنی جو بڑے بڑے ولیوں کو جو مقام اخیر عمر میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے باعث بستامی کو مقام بچپن میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں باعث بستامی کا مقام ولیوں میں ایسا ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو حضرت باعث بستامی سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ اتنا بڑا مرتبہ مقام کیسے ملا؟ تو آپ نے اپنی عبادت کا، اپنی تسبیح کا، اپنی ریاضت کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا مجھے بس ماں نے مجھے ایک بار دعا دیا تھا، یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ جو تم مجھے اس مقام پر دیکھ رہے ہو۔ ماں کی دعا کے بارے میں کہا تم ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اف لہما، ان کو جھڑکو مت، ان سے اپی نہ کہو، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ، آہستہ کے ساتھ بات کرنا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کی کتنی لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں، یاد رکھو کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میں کوٹا آیا پیر کے دن میں آیا
اور میں 1.5 سال سے گھر سے قریب شاید میرے خیال سے پہلی بار زندگی میں میرے جیون میں میری زندگی میں میں پہلی بار یعنی اپنے ہوش میں لگ بھگ میں جب پڑھتا تھا بھوپال میں یا 30 سال کے قریب وہ ہو گئے 30 سال میں پہلی بار لگاتار 12 مہینے قریب 12 مہینے 13 مہینے اپنے گھر پہ رکا ہوں ماں کی وجہ سے۔ ماں جان ہی نہیں دیتی تھی تو میں نے جلسے میں بھی نہیں جا پا رہا، نہ کوئی بلاتا وہاں نہیں جا پاتا، کئی فون آتے جا نہیں پاتا۔ تو لگ بھگ 13 مہینے کے بعد ابھی جب میں گھر سے نکلا تھا 5-6 دن پہلے قریب 6-7 دن ہو گئے تو میں نے ماں سے اجازت لی، پھر ماں نے خوشی سے اجازت دی کیونکہ 13 مہینے پہلی بار 30 سال میں، ورنہ میں 15 دن رکتا تھا پھر نکل جاتا، 10 دن رکوں پھر گھر سے نکل جاؤں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ 13 مہینے قریب 12-13 مہینے میں گھر پہ رکا ہوں۔ ایک بار ڈونگر پور سے فون بھی آیا جلسے کے بارے میں کہ میں گھر سے نکلنے کے بعد یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ ماں اجازت دیتی نہیں ہے، تو پھر میں نے چلا گیا تھا ڈونگر پور۔ پھر وعدہ میں یوں نہیں کر پاتا ہوں کہ ماں اجازت نہیں دے، جلسے میں جانا ہو کوئی بلائے تو نہیں جا پائیں تو پھر وعدہ خلافی ہو جائے یا پھر لوگ باغ جو ہے کہ پریشان ہو جائے۔ تو میں جلسے میں بھی اپنی جگہ ویسے بھی لوگ نہیں بلاتے، سنی وہابی کی وجہ سے بہت سے نہیں بلاتے ہیں کہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے، یہ ایک الگ ٹینشن ہے کہ دیوبندی بھی مجھے نہیں بلاتے، بریلوی بھی نہیں بلاتے، اہل حدیث بھی نہیں بلاتے، جماعت اسلامی والے بھی نہیں بلاتے۔ کیا معلوم کیا دماغوں میں بھر رکھا ہے کہ یہ جماعتی ہے کہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے، ایک ٹینشن پھیلا رکھا ہے۔ تو نہ مجھے دیوبندی بلاوے، نہ مجھے بریلوی جلسے میں بلائے، نہ اہل حدیث بلائے، نہ شیعہ بلائے، نہ مجھے قادیانی بلائے۔ ارے بھائی کوئی تو بلا لو یار مجھے جلسے میں، ہم اللہ رسول کا فرمان سنائیں گے۔ کوئی بھی نہیں بلاتا، نہ قادیانی بلائے، نہ شیعہ بلائے، نہ اہل حدیث بلائے، نہ دعوت اسلامی والے بلائے، نہ تبلیغ جماعت والے بلائے، نہ دیوبندی بلائے، نہ بریلوی والے بلا رہے۔ 13 مہینے ہو گئے میں نے ایک بھی جلسہ نہیں کیا۔ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی جو کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان سمجھتا ہے تو ایک فرقے کے نزدیک تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو مسلمان کو مسلمان سمجھے تو وہ فرقے کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے، جیسے بریلی والے۔ اگر ہم مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہیں جیسے تبلیغ جماعت والوں کو، دیوبند والوں کو، اہل حدیث والوں کو یہ مسلمان ہیں، تو پھر بریلی والوں کے نزدیک ہم کافر ہیں، یعنی ہم مسلمان ہی نہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ اور ہم خواجگان حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر زیادہ آئیں جائیں اور صلاۃ و سلام بھی پڑھیں اور یہ اللہ کا عظمت کے ساتھ ذکر کریں تو پھر بہت سے سمجھتے ہیں کہ بدعتی ہے، قبر پجا ہے، یہ تو قبر پجا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا ہے، حضرت پیر فتح اللہ صاحب رائے سین میں جن کا مزار ہے خواجہ غنی اجمیری کی بھانجے ہیں وہاں جاتا ہے، یہ تو وہاں جاتا ہے تو قبر پجا ہے تو بدعتی ہے، پکا بدعتی ہے۔ آج بھی میرے بارے میں اس سے خیال رکھتے ہیں کہ یہ تو قبر پجا ہے، بدعتی ہے، جبکہ میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ دیوبند، نہ بریلی، نہ حدیث، نہ مودودی، میرا ان باتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن بریلوی یہ سمجھتا ہے پکا وہابی ہے، یہ پکا دیوبندی ہے۔ بریلوی بھی لکھتا ہے میرے بارے میں کہ دیوبندی کا دلال ہے۔ اور دیوبندی ایک بار میری بات ہوئی، ہمارے استاد سے میری بات ہوئی، میں نے ہمارے استاد سے مذاق میں فون کیا، میں استاد کا نام نہیں بتاؤں گا، میں نے استاد کو فون کیا کہ حضرت وہ اطہر حسین قادری کو آپ جانتے ہیں؟ کہ ہاں میں کہ وہ تو اپنے ہے نا، وہ ایسی مذاق میں نے کہا کہ وہ تو دیوبند والوں کی تعریف کرتے ہیں، دیوبند والوں کی حمایت کرتے ہیں، میں نے ایسے کچھ جملے کہے۔ ارے نہیں وہ صرف دکھانے کے لیے کرتا ہے، پکا بدعتی ہے، پکا بریلوی ہے، وہ دیوبندی نہیں ہے، پکا بدعتی، پکا بریلوی ہے، جبکہ بریلوی والے میں یہ مانتے ہیں کہ دیوبندیوں کا دلال ہے، اور میرے استاد یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ تو پکا بدعتی ہے، پکا بریلوی ہے۔ تو میں سنتا رہا ہوں کہ ان سے برائیاں سنتا رہا میرے استاد سے، کیونکہ بہت ٹائم بعد میں نے اپنے استاد سے فون پہ بات کیا تھا۔ اب جب میں کہ حضرت وہ تو دیوبند والوں کی بڑی حمایت کرتے ہیں، کہ نہیں وہ صرف دکھانے کو کرتا ہے، پکا بدعتی ہے، پکا بریلوی ہے۔ اور پھر میں نے سن لیا، میں نے استاد سے کہا نہیں، استاد نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سا بول رہے ہیں؟ میں کہہ رہا میں اطہر حسین قادری بول رہا ہوں۔ کہہ رہے کہ نہیں یار تو نے تو ریلی مار دی۔ پھر استاد نے ہنسے مذاق میں کہ میں نے کہا حضرت میں اطہر حسین قادری، ارے یار تو نے تو میری ریلی مار دی، کیونکہ مجھے جانتے بھی تھے تو وہ سمجھ گیا کہ تو نے تو مذاق تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا استاد تو دیوبند والے ہیں زیادہ تر بھوپال میں، تو وہ سمجھتے ہیں بدعتی ہے، قبر پجا ہے، بریلوی ہے، اور بریلوی سمجھتے دیوبندی ہے۔ عجب تماشا ہے، ایک کشمکش میں کشمکش اور ہے، یہ کشمکش ہے، نہ مجھے دیوبندی بلا رہا، نہ مجھے بریلوی بلا رہا، نہ اہل حدیث بلا رہا، نہ شیعہ بلا رہا، نہ قادیانی بلا رہا۔ اب کوئی کہ قادیانی تو اسلام سے ہی خارج ہے، ارے ٹھیک ہے خارج ہیں لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم وہاں جا کے قادیانی تھوڑی بن جائیں گے۔ اللہ رسول کا فرمان سنائیں گے کہ قادیانی جو غلط عقائد پہ ہیں تو صحیح عقائد پر آ جائیں،
غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی حضرت قاسم نانوتوی صاحب نے تہذیب الناس میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا نبی بعدی، تہذیب الناس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، قاسم نانوتوی صاحب کا، علماء دیوبند کا، علماء ندوہ کا، علماء مذاہب کا، سب کا عقیدہ ہے۔ وہ کتاب کو سمجھنے کا فرق ہے، خیر کسی کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو علامہ پیر کرم شاہ دھری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کے بارے میں فرمایا مجھے اس کتاب میں کوئی گرفت نظر نہیں آتی ہے، تو علماء پاکستان نے، بریلی والوں نے ان کو کافر قرار دے دیا تھا۔ علامہ پیر کرم شاہ دھری جو دنیا کے سب سے بڑے عالموں میں تھے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور بریلی بھی مانتے تھے، ان کو دیوبند والے بھی مانتے، دیوبند والے تو سب نہیں مانتے تھے، لیکن بریلی والے میں 2 فرقے ہوئے، ایک ان کو کافر مانتے تھے، ایک مسلمان۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ کسی کی کتاب کو کوئی تعریف کر دے تو اسلام سے خارج۔ قاری حنیف قریشی بہت بڑے مناظر ہیں، سلطان المناظرین ہیں اور بڑے خطیب ہیں، انہوں نے بھی تہذیب الناس پڑھا تو وہ کہا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو یعنی انہوں نے بڑا لطف محسوس کیا، خوشی محسوس کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، تہذیب الناس پڑھنے کے بعد، قاری حنیف قریشی صاحب نے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو بات پسند نہیں آتی دیوبند والی کتابوں کی مت مانیے آپ، میں ماننے کا نہیں کہتا۔ اگر کوئی ایسی الجھن والی عبارتیں ہیں دیوبند والوں کی کتاب میں ہو، بریلی والوں کی ہو، یا اہل حدیث کی کتاب میں ہو، آپ مت مانیے، لیکن پبلک میں بیان مت کرو کہ پبلک بیچاری اتنی نہیں سمجھتی ہے، وہ ان چکروں میں پڑے گی تو دین کا کام بھی نہیں کر پائیں گے، نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے، پھر ہم ان کو سکھا کیسے پائیں گے؟ پبلک کو آپ نماز سکھائیے اور نماز کی عظمت بتلائیے، مسجدوں کا پابند بنائیے، حلال روزی کا پابند بنائیے، ان الجھنوں سے دور رکھو کہ دیوبندی نے کیا لکھا، بریلوی نے کیا لکھا، اہل حدیث نے کیا لکھا۔ ان باتوں کو پبلک سننا بھی نہیں چاہتی جلسوں میں آ کر، اور یہی باتیں بتا کر لوگوں کا کھوپڑا خراب کر دیا ہے۔ پبلک کو آسان باتیں بتاؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے اوپر تنگی پیدا نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، لوگوں کو نفرتیں نہ دلاؤ، یعنی آسان باتیں کرو۔ حضور فرماتے ہیں یسروا، آسانیاں پیدا کرو، لا تعسروا، تنگی پیدا نہ کرو، یعنی ملت کو ایسی بات بتاؤ کہ ملت سمجھ سکے، ملت کا دماغ الجھ نہ سکے۔ یہ اختلاف والی باتیں طاق میں رکھ دو، جو جدھر ہے اس کو ادھر ہی رہنے دو، دیوبند کو دیوبند میں رہنے دو، بریلی کو بریلی میں رہنے دو، اہل حدیث کو اہل حدیث میں رہنے دو، مودودی کو مودودی میں، شیعہ کو شیعہ تک رہنے دو۔ اختلاف کی باتیں کیوں کر رہا ہو؟ آپ کو جو سمجھنا ہے، جو ماننا ہے وہ آپ مانیے، قرآن و حدیث کو پڑھیے۔ 150 سال یا 200 سال پہلے کے علماء کی کتابوں کو آپ دیکھیے تو آپ سارے جھگڑوں سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔